ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ طلاق کے بعد چھوڑنے اور رکھنے کا اصول اور قانون کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 بیان کرتی ہے، ارشاد باری ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ صَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو تکلیف دینے کے لیے انہیں تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس نے نازل کیا کتاب اور حکمت کو، وہ تمہیں اسی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں سب سے اہم چیز یہ بیان کی گئی کہ طلاق دینے کے بعد اگر تم نے اپنی مطلقہ کو روکنا ہے، روکنا کس صورت میں ہے؟ جب طلاق رجعی دی ہو، ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہو، تو اچھے طریقے سے، بمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم نے طلاق رجعی یا بائن دی ہو اور تم نے چھوڑنا ہو، وہی کلمہ قرآن نے استعمال کیا، بمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے۔ آیت یہ تبلیغ کرتی ہے، آیت یہ سمجھاتی ہے کہ شائستگی قائم رہنی چاہیے، تمہیں اخلاقیات سے گرنا نہیں چاہیے، شائستہ طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑنا ہے تو الزامات تراشی کرو، چھوڑنا ہے تو اس کے عیب اچھالو، اور اگر عدت گزرنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہاں روڑے اٹکاؤ۔ یہ ساری باتیں شائستگی کے، تہذیب کے، اخلاق کے خلاف ہے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، أَوْ صَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے۔ اور پھر کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں اس لیے مت روکو کہ تمہیں ان میں ضرر دو، تکلیف دو، تاکہ زیادتی کرو۔ یاد رکھیے کہ زیادتی ظرف توڑ دیتی ہے، زیادتی انسان کی، انسانیت کی تاریخ کو مسخ کر دیتی ہے، زیادتی کسی انسان کو عظمت کے آسمان سے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔
قرآن نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا یعنی زیادتی کی، اس نے اپنے آپ کو اندھیروں میں ڈال دیا، اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور پھر کہا اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور یاد کرو اس نے تمہیں پر کتاب نازل کی، تمہیں حکمت سے نوازا، اور اسی کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور پھر تقوی کی نصیحت کی، اور پھر کہا کہ یہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں عملی زندگی میں کتاب مجید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔